معزز دوستو السلام علیکم۔ دجال سیریز کے پارٹ 8 میں خوش آمدید۔ آج اگر آپ سعودی حکومت کے ماتحت کام کرنے والے اداروں کے لوگوز پہ نظر دوڑائیں، سعودی عرب کی بلند و بالا عمارتوں کو دیکھیں، ان کے اوپر آپ کو دجال سے متعلقہ نشانات مل جائیں گے۔ آپ سعودیہ کی پولیس کا لوگو دیکھیں، سعودی ملٹری کے بیجز دیکھیں، سعودی عمارت پہ دجالی نشانات دیکھیں، ریاض میں کنگڈم ٹاور دیکھیں، سعودی محکمہ تعلیم میں دجالی نشانات دیکھیں، ریاض کے میڈیکل کالجز کے لوگو دیکھیں، کنگ فہد سیکیورٹی کالجز کے لوگو، جدہ میں مختلف مقامات پہ کھلے عام یہ علامات نصب کی گئی ہیں۔ گزشتہ برسوں سے سعودی حکومت متعدد محکموں کے لوگوز تبدیل کر کے ان میں ایک آنکھ شامل کر چکی ہے۔ فری میسنری پورے کے پورے سعودی نظام پر حاوی ہو چکے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ سعودی عرب اب ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو کسی طور بھی غلط نہ ہوگا، بس بظاہر ایک اسلامی ریاست کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اندر سے حکومتیں کسی اور کے کنٹرول میں ہیں۔ سعودی حکومت کسی صورت نہ اسلام کی خیرخواہ ہے، نہ ہی مسلم امہ کی۔ کشمیر سے فلسطین تک، شام سے عراق تک اور عراق سے برما تک دیکھیے کہاں ہے سعودی حکومت۔ دجال کا تعلق یہودیوں سے ہے، اسرائیل سے ہے، اور یہودیوں کا مسیحا دجال کی ارمگاہ سعودی حکومت کے زیر کنٹرول ہے۔ تو سوچئے سعودیہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ایران کی جانب دیکھیے تو ایران کس کے کنٹرول میں ہے؟ آج اسے سب گندگیوں کی اجازت دی جا رہی ہے جو آج سے 1400 سال قبل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹا کر گئے تھے۔ شراب خانے، فحاشی کے اڈے، مخلوط محفلوں اور ناچ گانے کی اجازت، عورتوں کو آزادی، سینما گھروں کا کھولے جانا، غرض اس وقت محمد بن سلمان اپنے وقت کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ کو کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی۔ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی سربراہی میں دنیا کا جدید ترین شہر نیون سٹی یعنی نیو فیوچر، جدید مستقبل نامی شہر پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ شہر سعودی عرب کے شہر تبوک میں ایک کثیر ملکی اور کثیر سرحدی مجوزہ اقتصادی شہر کا نام ہے، جس کا رقبہ 10,230 مربع میل یعنی 26,500 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر مشترکہ طور پر سعودی عرب، اردن اور مصر کے سرحدی علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے، اور یہ شہر جس کا افتتاح 2017 میں محمد بن سلمان نے کیا تھا 7 سال میں مکمل ہوگا اور اس کے لیے 500 ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کی سعودیہ کی جانب سے اہم سیڑھی ہے، کیونکہ یہ شہر جس انداز میں بنایا جا رہا ہے یہ براہ راست اسرائیل کی سرحد سے جا ملتا ہے، جہاں سے اس کا اسرائیل سے فاصلہ صرف 450 سے 500 کلومیٹر رہ جائے گا، اور یہ سیدھا راستہ اسرائیل سے سعودی عرب کو جوڑتا ہے۔ اس کی فنڈنگ پہ غور کریں تو یہ 500 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے پر سعودی عرب کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے اور نہ یہاں کوئی اسلامی نظام ہوگا، نہ اسلامی اصولوں کی پاسداری، تو پھر اس قدر جدت اور بہودگی میں کس کا قانون ہوگا؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر اس قدر جدید ہوگا کہ یہاں کسی بھی قسم کی خدمات کے لیے جدید ترین روبوٹس حاضر ہوں گے۔ مصنوعی بارشوں کا سسٹم، ان بارشوں سے سبزہ پیدا کرنا، اس شہر میں جراسک پارک، روبوٹکس چڑیا گھر، اس شہر کا اپنا ایئرپورٹ، جدید ترین ہوٹل اور عمارتیں، جوا خانے، شراب خانے، سینما، فحاشی کے اڈے، کسینو، نائٹ کلب، ڈانس کلب، آپ کو کیا کیا بتاؤں، یہاں تک کہ کوئی خاندانی نظام یہاں نہیں ہوگا۔ مکمل آزادی ہوگی۔ نیوم سٹی میں عورتوں کو خاص آزادی دی جائے گی، جیسے کپڑے پہنے نہ پہنے، جہاں جس کے ساتھ جائے، وقت گزارے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، یہاں سب کچھ جائز ہوگا۔
اور بالآخر شاید اسرائیل جنگوں کے بغیر سعودی عرب تک آ کر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر لے، جو کہ ہر حال میں ہونا ہے، چاہے امن سے یا جنگ سے۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں۔ اگر یہ سب احادیث مبارکہ کی روح سے یعنی پہلے سے طے تھا تو سعودی حکمرانوں کا کیا قصور؟ دوسرا سوال ہے کہ عرب اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے حدیث نہیں پڑھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں عربوں کی تباہی کی جتنی بھی بشارتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہو۔ عربوں نے یہ سب کرنا تھا تب ہی بیان کیا گیا۔ ویسے بھی ظاہر ہے مجھ جیسا گناہگار اور ایک ادنا امتی اس بات کا درد محسوس کر رہا ہے کہ عربوں کی حرکتوں کے سبب ان پہ تباہی آ رہی ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ عرب کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پہ یہ طے کر سکتے ہیں کہ عرب تباہ ہوں؟ بالکل بھی نہیں۔ احادیث میں لکھی عربوں کی تباہی پہلے سے طے نہیں ہے، بلکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ عرب یہ سب کریں گے تو ان پہ تباہی آئے گی، جو کہ عرب کر رہے ہیں۔ اب یہ چاہے مفادات کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں یا اقتدار کی وجہ سے، مگر وہی سب کر رہے ہیں جو انہیں تباہی کی جانب لے جا رہا ہے۔ پھر سے دہرا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں عربوں کی تباہی کی وجہ ان کی دین سے دوری ہوگی، تب ہی ان پہ تباہی آئے گی۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب مستقبل میں ہونا تھا، جس کی بشارت ہمیں صادق الامین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے تھے۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔